بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہم خواتین کے ایشوز پر بات کریں گے جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں ایک جو سب سے حالیہ واقعہ ہے وہ انتہائی دردناک ہے، جس کے اندر ایک خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے، جبکہ وہ موٹر وے پہ ٹریول کر رہی تھی اور راستے میں اس کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، وہ کھڑی ہو گئی اور گاڑی کو اندر سے لاک کر لیا۔ اتنے میں کچھ ڈاکو آئے اور انہوں نے شیشے توڑ کے خاتون کو باہر نکالا، اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ زیادتی کی بچوں کے سامنے۔ اس سے پہلے خاتون جو ہے وہ موٹر وے پولیس سے رابطہ کرتی رہی، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں کا جورسڈکشن ان کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال جب لوگ وہاں پہنچے تو خاتون جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے اپنے بچوں کو سمیٹے ہوئے بیٹھی تھی، اور یہ دردناک سین ان لوگوں نے دیکھا۔ اب اس کے بعد لے دے شروع ہو گئی، حکومت جو ہے اس نے کہا، ٹویٹس آنے شروع ہو گئے، اور جو سی پی او جو لاہور ہیں، جو ابھی اپوائنٹ ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے پنجاب پولیس کے اندر انتہائی انتشار ہے، ایک 5واں آئی جی آ گیا ہے، اور کچھ آئی جیز نے اور ڈی آئی جیز نے انکار کر دیا ہے کام کرنے سے۔ بہرحال ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ صاحب یہ خاتون کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اگر پیٹرول نہیں تھا اور وہ گاڑی میں ٹریول کرتی ہیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ رات کو اس طرف جانا جو ہے وہ خطرناک ہے، تو انہوں نے کیوں ٹریول کیا۔ بہرحال اس پر بہت لے دے ہو رہی ہے میڈیا کے اندر، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ ان کو سی پی او کو اس قسم کا اور اپنی ذمہ داری لینی چاہیے، اور اس طرح کا بیان ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ خواتین کے ساتھ جو بات ہے وہ ہمارے ملک میں یہ تو ایک واقعہ ہے جو ابھر کر ابھی سامنے آیا ہے، لیکن خواتین کے ساتھ بہت ہی زیادتی ہوتی ہے۔ اور ابھی دیکھیں عیسیٰ کالونی کراچی میں مروا چھوٹی بچی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کو مار دیا گیا، اس کا کیس چل رہا ہے۔ حکومت اس پر کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، پولیس کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، ابھی کچھ سامنے نہیں آیا۔ اور اسی طرح باسی شہید ہاسپٹل، اس کی ڈاکٹر سلمیٰ کوثر جو ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ وہاں پر رات کو لوگ گھس آتے ہیں کمروں کے اندر، نرسز کئی ایک نے خودکشی کی ہے، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ڈاکٹرز کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ مافیا جو ہے یہ کام کر رہا ہے وہاں پر، لیکن اس پر حکومت نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جہاں تک چائلڈ ایبیوزز یا چھوٹے بچوں کے ساتھ جو انتہائی دردناک قسم کی چیز ہے کہ بچے بیچارے جو اتنے نازک ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جائے اور پھر ان کو مار دیا جائے، تو تقریباً پچھلے سال اور اس سال 3000 کیسز سال میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو 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 سیکچول ایبیوزز ہیں خواتین کے ساتھ، وہ بھی تقریباً 3500 کے قریب رپورٹڈ ہوئی ہیں۔ صرف جو یعنی اگر ہم 2020 کی بات کریں تو اس کے ارلی پیریڈ میں 73 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن ہوا کیا، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس پر ریئیکشن جو آ رہا ہے اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے واقعات پر ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ڈیتھ پینلٹی تھی، اور اس کے نتیجے میں یہ اس کے واقعات میں کافی کمی آئی تھی۔ لیکن پھر اس ڈیتھ پینلٹی کو ریموو کس نے کیا؟ جناب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے، نہیں، یہ 2006 میں مشرف کی گورنمنٹ میں یہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے یہ ریموو ہوئی۔ البتہ بعد میں پیپلز پارٹی اور جو پی ایم ایل این اور ابھی پی ٹی آئی، یہ سب ان کا کہنا یہ ہے کہ سب ڈیتھ پینلٹی کو دوبارہ سے انووک نہیں کیا جائے، نہیں ڈالا جائے۔ تو یہ تو ان پارٹیز کا موقف ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے جو اگر ہم دیکھیں ڈیتھ پینلٹیز، تو دنیا میں
تقریباً 13 یا 14 کنٹریز ایسے ہیں جہاں یہ ایگزسٹ کرتی ہے، جیسے چائنا ہے، قطر ہے، سوڈان ہے، یو اے ای ہے، تاجکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، کویت ہے، سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، اور کچھ کنٹریز ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ بالکل اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کریں، اور اس میں اگر یہ پروو ہو جاتا ہے، یعنی چائلڈ ابیوزز کے کیسز میں اور خواتین سے زیادتی کے کیسز میں، تو ڈیتھ پینلٹی جو ہے اس کو بالکل انووک ہونا چاہیے اور اس کو بالکل سامنے آنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جس میں چودھری فواد اور شیریں مزاری وغیرہ ڈیتھ پینلٹی کی مخالفت کر رہی ہیں، تو اب یہ حکومت کیا کرتی ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ رویہ ہمارا کریٹ کیوں ہوا، ہمارے معاشرے میں یہ رویہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ جناب، ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں پہ کوئی توجہ نہیں کرتے۔ آپ جائیں سڑکوں پر، چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں اور وہ گھر سے نکل گئے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، لڑکیاں بچیاں چھوٹی گھر سے نکل گئی ہیں، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ جناب، یہ اپنے بڑوں سے اور ہم سے سیکھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر ایک والد جو ہے وہ دن بھر گالیاں نکالتا ہے تو اس کے بچے بھی کل کھڑے ہو کر یہی گالیاں سیکھیں گے اور گالیاں نکالیں گے۔ تو یہ جو والدین ہیں ان کا اس میں بڑا گہرا کردار ہوتا ہے، اساتذہ کا بڑا گہرا کردار ہوتا ہے، اداروں کا بڑا گہرا، یعنی جس میں ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کا بڑا گہرا کردار ہوتا ہے۔ اب جہاں تک ہم اس سائٹ کو دیکھیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس پر سخت ایکشن لینے کی بات کرتا ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے، جیسے ابھی یہ اسامہ بن لادن کے سلسلے میں امریکن پریس کہہ رہا ہے کہ صاحب اس کے جو سامان نکلا تھا اس میں فحش قسم کی ویڈیوز بھی تھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مدرسوں میں جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، اسکول کالجز یونیورسٹیز میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن کم از کم دینی مدرسوں میں تو نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کو تو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ صاحب اچھا، پھر طالبان جو ہیں انہوں نے خواتین کے ساتھ سوات میں کیا کیا، اور وہاں جو قبائلی علاقے ہیں وہاں بچیوں کو شادی کے نام پہ فروخت کیا جاتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ پھر ہمارے یہاں زور اس بات پر ہوتا ہے ہمارے علماء حضرات کا کہ آپ ایک سے زیادہ شادیاں کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں۔ بھائی کیا ضرورت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ الاؤ کی گئی تھی شادیاں 1 سے 2، تو اس زمانے میں جو غزوات ہوئے تھے اس میں صحابی شہید ہوئے تھے، اور بہت خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہوئی تھیں، تو ان بیوہ خواتین کو سنبھالا دینے کے لیے یہ چیز کی گئی تھی۔ لیکن اب تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو ایک آدمی جو اپنی، اگر وہ بیوی اس کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ اس کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے، تو اس کو دوسری بیوی کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی ایک ہماری مینٹیلٹی شو کرتی ہے کہ ہمارا جھکاؤ اور رجحان کس طرف ہے، کہ ہم حوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم خدا کی رضا اور خدا کی جو اس کی دین ہے اور خدا کی جو مرضی ہے ہم اس کے لیے نہیں بھاگ رہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری سوچ اور ہماری جو اوور آل جو ہمارا اس کا سوشل سٹرکچر ہے ہماری سوسائٹی کا، اس نے اس کو تباہ کر کے رکھ دی ہے، اور اس پر سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں میڈیا جو ہے اس میں یہ ظاہری بات ہے کہ ان چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو خیر کے پہلو ہیں وہ نیچے ہو جاتے ہیں، جو شر کے پہلو ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں، اور جو شر کے پہلو، لیکن ایک بات ہے کہ سروائیو کیا کی چیز کرنی چاہیے، وہ صرف خیر کا پہلو ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ میڈیا کے اس رویے کی وجہ سے شر کا پہلو جو ہے وہ اجاگر ہو جاتا ہے، لوگوں کو انفارمیشن جاتی ہے کہ یہ واقعات تو عام فہم چیزیں ہیں، ہم کیوں نہیں کریں یہ؟ تو یہ چیزیں ہیں جس کو
ہمیں جن کی روک تھام کرنی چاہیے، اور ہمیں اس ملک میں ایک اچھا معاشرہ، پرٹیکولرلی خواتین جو ہمارے برابر کی ساتھی ہیں، ان کو ہمیں دینا چاہیے۔ شکریہ۔